شریعت وہی ہے، لیکن ہر زمانے میں یہ دین اسلام جماعت اہل سنت کسی الگ الگ نام سے پہچانی جاتی رہی۔ ایک دور تھا جب لوگ شیعوں کا، رافضیوں کا دور، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے تھے، تب اہل سنت و جماعت حق مذہب کسے کہا جاتا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس زمانے میں حب الشیخین یہ نام تھا اہل سنت و جماعت کا، یعنی دونوں شیخ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر کی جو محبت کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے، یہ اس دور میں۔ اور پھر عقیدے کا جب بگاڑ پیدا ہوا تو امام ابو منصور ماتریدی کے نام سے دین اسلام چلتا رہا، امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں ہر دور میں۔ آج ہم اگرچہ کسی کو اعتراض ہو تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں، آپ مسلک غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہو، مسلک غریب نواز بھی کہہ سکتے ہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہہ سکتے ہو، آپ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر ہو تو بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن بات یہاں یہ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانے میں نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ ابھی ہمیں ماضی قریب کے مجدد ہیں، قریب کے ہمارے سے گزرے ہوئے مجدد ہیں۔ مثال اس کی یوں دوں، آپ کے علاقے میں روڈ ہے، باہر مسجد کے باہر ایک روڈ ہے، اب اس روڈ کو آپ جانتے ہیں برسوں سے ہوگا، بہت پہلے کا روڈ ہوگا، بہت پرانا روڈ ہوگا۔ اب یہ روڈ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روڈ کے زیادہ استعمال پر چلتے پھرتے گڈھے تو ہوتے ہیں، کبھی اوبڑ کھابڑ ہوتا ہے، بہت ڈیمیج ہو گیا تھا روڈ۔ میں آپ سے یہ لگتی ہوئی بات بتا رہا ہوں، بہت ڈیمیج تھا روڈ۔ تو پھر ہوا کیا، کسی کارپوریٹر نے یا کسی مخیر آدمی نے، کسی اہل دل نے بڑھ کر کے یہ کہا کہ میں اس پورے راستے کو بنا دیتا ہوں، اس راستے کو میں بنا دیتا ہوں۔ آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں، راستہ بن رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اب راستہ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے، یہ بہت لگتی ہوئی بات ہے اور بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا سیاست سے تعلق ہے، انہیں یہ باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں۔ روڈ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے، انہوں نے روڈ بنا دی، روڈ پورا اچھے سے اچھا تعمیر ہو گیا، لیکن وہ بیچارے اچھے صاحب تھے، خیر خواہ تھے، ان کو نام کی ضرورت نہیں تھی، روڈ بنا کر کے چلے گئے۔ لیکن باقی آپ سب لوگوں نے کیا کیا کہ ہم اوبڑ کھبڑ راستے پر چلتے تھے، ہماری گاڑیاں چل نہیں پاتی تھی، یہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے اپنے جیب خاص سے اس راستے کو بنایا ہے، لہٰذا ان کے نام کا ایک بورڈ تو ہم روڈ پہ لگا دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب لوگوں نے کیا کیا، اس روڈ پر اس مخیر آدمی کا، اہل دل خیر خواہ آدمی کا آپ نے نام بورڈ وہاں لگا دیا، جبکہ وہ خرچ کرنے والے نے آپ کو کہا نہیں تھا میرا نام اس روڈ پہ لگاؤ۔ کچھ ہوتے ہوں گے کہنے والے، لیکن جس نے بنایا اس نے نہیں کہا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سارے لوگوں نے مل کر کے ان صاحب کا نام لگا دیا۔ اب روڈ کا نام یہ ہو گیا، مثال کے طور پر عبداللہ روڈ ہو گیا، عبداللہ روڈ کہلائے جانے لگا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن صاحب نے بنایا ان کا نام اگر عبداللہ ہے تو یہ روڈ تو بہت پرانا ہے، روڈ ابھی کا نہیں، پورا روڈ انہوں نے نہیں بنایا، روڈ تھا لیکن اس کی مرمت انہوں نے کی ہے، اس کی صحیح تعمیر انہوں نے کی ہے۔ یہ اگر مثال دماغ میں آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام وہی ہے جو میرے آقا لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے وہی دین ہے، اسی پر صحابہ چلے، اسی پر تابعین چلے، اسی پر اولیاء چلے، اور جتنے چلتے آئے اس راستے کو انہوں نے اپنی اپنی طاقت سے مرمت کیا۔ پھر 100 سال گزر جانے کے بعد روڈ میں کچھ تو ڈیمیج پن آتا ہی ہے۔ اسی طرح سے ناموں سے رسالت پر کہیں کھڈے پڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے عقیدوں میں بگاڑ آنے لگا، تب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس راستے کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے عشق سے پورا ڈیمیج پن جو تھا صحیح کر دیا،
اور انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ راستہ میں نے اب صحیح بنا دیا ہے، میرا راستہ ہے، نہیں، انہوں نے یہی کہا یہ 1400 سال پرانا راستہ ہے، لیکن ہم جو بعد والے ہیں ہم نے تو ان کا احسان مانا، ہمارے لیے ٹیڑھا میڑھا راستہ بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، اس امام احمد رضا نے اس راستے کی مرمت کی ہے، اس لیے اس راستے کا نام ہم نے مسلک اعلی حضرت کہا ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو بات۔ اب ان کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے اصلاح کرتا ہے تو یقیناً اس شخصیت کا بھی نام لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ محدود ہو گئی ایک بات۔ میں اسی لیے کہتا ہوں غیر جانبداری سے سوچو، تعصب نکال کر، حسد و عناد کی آنکھ نکال کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کمالات ذکر کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے، میں محض اتنی بات بتا دوں کہ سب سے بڑا کمال اگر کوئی چیز کوئی ہے ان کے اندر، وہ اگر گنانے میں جائیں ان کی حدائق بخشش جو نعتیہ دیوان ہے اس کے ایک شعر پر اگر گفتگو کرنے کھڑے ہو جائیں تو 4 گھنٹے کا بیان ہو جائے، اس طرح ہزاروں کے شعر اس میں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے بیان کی۔ یہ اپنی جگہ پر علم و فن کی بات آئے تو 1000 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں، اور کتنے علوم پر؟ تقریباً 55 علوم پر، 55 الگ الگ علم پر آپ نے کتاب لکھی ہیں۔ جغرافیہ میں آپ کی کتاب ہے، علم رمل میں ہے، علم قافیہ، علم عروض، علم بلاغت، علم معانی، علم منطق، علم فلسفہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، اور نہ جانے کتنے علوم جن کو گنانے میں بھی ہماری یادداشت کام نہیں کرتی۔ 55 علوم پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ بھی کام اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ قرآن عظیم کا ایسا ترجمہ پوری امت کو دیا کہ اس سے بھی ایمان کی حفاظت ہو گئی، ہزاروں نہیں کروڑوں سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی، اس کو بھی میں بتاؤں گا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ لیکن یہ تمام کمالات کے باوجود ان کی عبادت کا بھی حال الگ تھا، مریدین کا حال الگ تھا، شاگرد ایسا پیدا کیے، 1 2 نہیں، صرف ایک شاگرد کو دیکھیں تو اس شاگرد نے 1 لاکھ سے زیادہ علماء بنائے ہیں، ایک شاگرد نے۔ اور ان کے علاوہ صدر الشریعہ جنہوں نے پوری بہار شریعت لکھی، شاگرد ہیں، شیر بیش اہل سنت، مناظر اعظم ہیں، ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ، علم حدیث کا خزانہ ہیں، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی پورے مبلغ اعظم ہیں، افریقہ، امریکہ، ناروے، کئی جگہ پر اسلام انہوں نے پہنچایا ہے، اور وہ حبشیوں کو جو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے ایمان کی دولت دینے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، شاگرد الگ پیدا کیے، کتابیں الگ لکھی، تقوی الگ، یہ سب ہونے کے باوجود میری کمزور نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی ذات اعلیٰ حضرت میں سب سے بڑا کمال نظر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر کے چاہنے والا کمال ہے۔ یہ عشق رسالت، محبت نبی ایسی تھی کہ یہ سارے علوم پر غالب تھی، سارے علوم پر غالب تھی۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جہاں کہیں بات آئی آپ نے قلم اٹھا لیا، قلم اٹھا لیا۔ اس زمانے میں بھی لوگ آپ کو گالیاں لکھتے تھے، آپ نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ جتنے گالیاں لکھتے ہیں ان کو جواب مت دو، اس لیے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جتنی دیر وہ مجھے کوستے ہیں اللہ اس کے رسول کو گالیاں دینے سے تو بچتے ہیں۔ میں ڈھال بن جاتا ہوں، مجھے دے لیں جتنا بھی دینا ہے، لیکن نبی کی شان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ ان کا عشق تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ قرآن بھی جو لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کے ترجمہ میں یہ لکھنا شروع کر چکے تھے، معاذ اللہ 2-3 مثالیں اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ کیا قرآن کا ترجمہ کوئی مولوی صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ، آپ سورہ اٹھا لیں، قرآن اٹھا لیں، اور ترجمہ مارکیٹ میں ملتے ہیں بہت سارے ترجمے، میں یہاں پر نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ترجمے ہیں، کبھی تفصیل سے کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ ترجمے میں یہ لکھا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ترجمے میں ہے یہ چیز، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ضال کا مطلب گمراہ ہوتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، عربی میں ضال کا مطلب گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم وہاں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ضال کا مطلب گمراہ ہے، لیکن عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے
ورڈ ایک ہوتا ہے اور معنی ہزار ہوتے ہیں. کئی ایسے ورڈ ہیں. لفظ عین یہ کئی معنوں میں آتا ہے. عین کا مطلب آنکھ بھی ہے, عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے, عین کا مطلب سورج بھی ہے, عین کا مطلب جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں. ہے تو ایک ہی لفظ, معنی الگ ہیں, لیکن وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں کون سا معنی نکالنا ہے. اگر کوئی یہ کہے میں صبح دیکھا کہ زمین سے عین نکل گیا ہے, تو کوئی یہاں آنکھ کا معنی تو نہیں نکالے گا, کوئی گھٹنے کا معنی تو نہیں نکالے گا. اگر کوئی یہ کہے میری عین میں سے پانی آ رہا ہے, تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گھٹنے میں سے پانی آ رہا ہے یا سورج میں سے پانی آ رہا ہے. وہ قرینہ اور قیاس سے سمجھ جاتا ہے یہاں آنکھ کا معنی ہوگا, یہاں چشمے کا معنی ہوگا. یہ عقل رکھنے والا جانتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی صاحب عقل کھو گئے تھے جب ترجمہ کرنے بیٹھے. انہوں نے یہ لکھا کہ اے محبوب, اے رسول, ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. ضال کا مطلب صرف گمراہ نہیں آتا, اور بھی کئی معنی ہیں, کئی معنی ہیں. لغت اٹھا کر دیکھو, ڈکشنری اٹھا کر دیکھو. ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی محبت میں, وجد میں اپنا دماغ فنا کر دیتا ہے, اسے بھی ضال کہتے ہیں. جو محبوب ہوتا ہے, کسی کی محبت میں پوری دنیا و ماورا سے بے نیاز چلا جا رہا ہے, اسے کسی چیز کی